الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتؤمن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر على درجتين، كل درجة تتضمن شيئين. فالدرجة الأولى الإيمان بأن الله علم ما الخلق عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوف به أزلا وأبدا، فعلم جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصي والأرزاق والآجال، ثم كتب الله في اللوح المحفوظ مقادير الخلق. فأول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة إلى آخره. شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے ایک مستقل فصل یہ قائم کی ہے جس میں تقدیر پر ایمان لانے کے مسئلے کو قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، جس کا ابتدائی حصہ میں نے گزشتہ درس میں بیان کیا۔ آج کے درس کا موضوع ہے ایمان بالقدر کے درجات۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا، جیسا کہ میں نے ابھی عبارت پڑھی جس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے کہ ایمان بالقدر کے دو درجات ہیں۔ الایمان بالقدر علی درجتین، یعنی تقدیر پر ایمان کے بنیادی طور پر دو درجے ہیں، اور ان دونوں میں سے ہر ایک درجہ دو اشیاء کو متضمن ہے۔ چنانچہ پہلا درجہ یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ان تمام باتوں کو جانتا ہے جو مخلوقات کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم قدیم کے ساتھ کہ جس سے وہ ازل و ابد سے موصوف ہے، اس بات کو جانتا ہے کہ جو بندے طاعات یا معاصی کے اعمال کرنے والے ہیں ان کے آجال و ارزاق کو، یعنی وہ کب موت پائیں گے، ان کو اس دنیا فانی میں کس قدر روزی ملے گی، اور اس طرح سے تمام تر باتوں کو جو بندوں سے متعلق ہیں اللہ تعالی جانتا ہے۔ اور یہی پہلا درجہ کی پہلی چیز ہے، اور پہلے درجے کی دوسری چیز کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یوں بیان کیا کہ اللہ تعالی کی تقدیر پر ایمان لانے میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ میں لکھ دیا،
اللہ تعالیٰ نے قلم پیدا کیا، قلم سے کہا کہ لکھ، قلم نے کہا کیا لکھوں؟ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے اس کو لکھ دو۔ چنانچہ قلم نے ان تمام تر امور اور ان تمام تر باتوں کو لکھ دیا جو قیامت تک پیش آنے والی ہیں۔ چنانچہ بندہ کو جو کچھ ملنے والا ہے، جس سے اس کا سابقہ پڑنے والا ہے، جو چیزیں اس کو پیش آنے والی ہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ نہ پیش آئیں، اور جو چیزیں اس کو نہیں ملنے والی ہیں، جو اس سے نہیں ہونے والی ہیں، جو اس کو نہیں ملنے والی ہیں، جن کو وہ نہیں کرنے والا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ وہ ان کو کر سکے۔ یعنی گویا تمام تر قیامت تک ہونے والی باتوں کو اللہ تعالی نے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے۔ یہاں پر ایک بات توجہ سے سننے کی ضرورت ہے کہ ایمان بالقدر کے 2 درجات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے بیان کیا۔ پہلا درجہ 2 باتوں پر مشتمل ہے، دوسرا درجہ بھی اسی طرح سے 2 امر پر مشتمل ہے اور انہیں متضمن ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی مخلوقات کے تمامی اعمال و افعال کو اپنے ازلی و ابدی علم سے، جس کے ساتھ وہ متصف ہے، وہ جانتا ہے، اور اس میں سے کوئی بھی چیز، کوئی بھی ذرہ برابر بات اللہ تعالی کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ یہاں ایک بات اور توجہ کے قابل ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی کے تقدیر کے اس درجے میں یہ بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ ان اللہ تعالی یعلم ما الخلق به عاملون، کہ اللہ تعالی جانتا ہے ان تمام تر افعال و اعمال کو جو بندے کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ ہاں جو کچھ وہ کرنے والا ہے، اس لیے کہ یہ مسئلہ تو بالکل ظاہر ہے اور اس کا کوئی منکر بھی نہیں ہے، سبھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے افعال کو جانتا ہے، مگر چونکہ اس نقطے میں اختلاف ہے کہ بندے جو کچھ کرتے ہیں اعمال، خواہ وہ اعمال طاعات ہوں یا اعمال معاصی ہوں، اعمال صالحہ ہوں، اعمال سیئہ ہوں، شر اور خیر دونوں پر مبنی اعمال ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے وجود سے پہلے جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے، اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ اسی لیے ما فیہ الاختلاف، جس مسئلے میں اختلاف ہے اسی کو خالی ذکر کرنے پر اکتفا کیا کہ اللہ تعالی مل خلق بہ عاملون کو اللہ تعالی اپنے علم قدیم سے جانتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ بندوں کے افعال کے سلسلے میں ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ اور سلف کا مذہب یہ ہے کہ اللہ تعالی بندوں کے تمام عملوں کو جانتا ہے اور ان کے وقوع سے پہلے، ان کے وجود میں آنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ یہاں پر علم قدیم کہا، یہ الگ بات ہے کہ علم قدیم میں لفظ قدیم کا استعمال محل نظر ہے، لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ علم جو ازلی اور ابدی ہے، جس سے وہ موصوف ہے کہ وہ تمام تر چیزوں کو جانتا ہے اور ہر شے کو اس کا علم محیط ہے، کوئی بھی چیز اس کے دائرے علم سے
خارج نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم اسی معنی میں قدیم استعمال کیا گیا ہے، ورنہ یہ بات یاد رہے کہ قدیم تو متقدم علی الغیر کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں قدیم سے مراد در حقیقت وہ ہے کہ جس کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ جس کی کوئی انتہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم ایسی ہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے علم سے متصف ہے اور ہمیشہ علم سے متصف رہے گا۔ اس کی دلائل کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر شے کو محیط ہے، اللہ ہر چیز جانتا ہے، حتیٰ کہ اپنے افعال کو بھی اور بندوں کے افعال کو بھی وہ پہلے ہی سے جانتا ہے، حتیٰ کہ ان افعال کے وجود میں آنے سے پہلے اور واقع ہونے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اس کے دلائل کتاب اللہ کے اندر وہ تمام یہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کے وسعت علم کا، احاطہ علم کا، ہر شے کے علیم ہونے کا ذکر پایا جاتا ہے۔ مثلا یہ آیت کریمہ کہ ان اللہ بکل شیء علیم، یا وکان اللہ بکل شیء علیما، وان اللہ قد احاط بکل شیء علما وغیرہ جیسی آیات۔ اور احادیث کے اندر بھی یہ بات مذکور ہے اور حدیثیں بے شمار ہیں کہ اللہ تعالی ہر چیز کو پہلے ہی سے یعنی وجود میں آنے سے پہلے ہی جانتا ہے، اور اس کا علم ایسا ہے کہ جو جہل اور نسیان سے بالکل مبرہ ہے اور پاک صاف ہے کہ ان علم اللہ تعالی غیر مسبوق بجہل وغیر ملحوق بنسیان۔ اللہ تعالی کا علم ایسا جامع ہے اور محیط ہے کہ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ اس سے کوئی چیز مخفی ہے کہ اس کا علم نہ رکھتا ہو، اور نہ ہی کہ علم کے بعد اس پر نسیان طاری ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، لا یضل، اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے اور اس کے دائرے علم سے باہر نہیں ہے، ولا ینسا، اور اس کا علم کامل ہے کہ اس پر معاذ اللہ نسیان طاری نہیں ہوتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ کی بات کہ اللہ تعالی اپنے علم سابق سے تمام تر افعال عباد، خواہ وہ افعال طاعت کے ہوں اور یا وہ افعال معاصی کے ہوں، سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی دلیل عبداللہ ابن مسعود کی وہ حدیث بھی ہے جس کے اندر یہ بات ہے کہ انسان کی پیدائش کے مرحلے کو جس میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں یہ بات ہے کہ اس کی پیدائش سے پہلے جب وہ شکم مادر میں بشکل جنین ہوتا ہے، تبھی اللہ تعالیٰ اپنے علم کے مطابق اس کے تقدیر جنین کو فرشتوں کے ذریعہ اس طرح سے لکھواتا ہے کہ اس کی عمر کیا ہوگی، وہ مذکر ہوگا مؤنث ہوگا، اور ساری تفصیلات، اور اسی طرح سے اس کے رزق کو، اس کے عمل کو، اور یہ کہ وہ جنتی ہوگا یا جہنمی ہوگا، وہ جنتی ہوگا یا ناری ہوگا، ان تمام چیزوں کو بھی اللہ تعالی لکھ دیتا ہے۔ اور اس طرح سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہماری طاعات، ہماری معصیت، ہماری روزی، ہمارے عمل، ہمارے ناری ہونے یا ہمارے جنتی ہونے کو پہلے ہی سے جانتا ہے۔ اللہ پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، اور یہی تقدیر کے درجے اولا کی پہلی چیز ہے، اور تقدیر پر ایمان کے دونوں درجات میں سے پہلے درجے کی دوسری چیز ہے، وہ ہے کتابت مقادیر خلائق، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے علم سابق ہی کی روشنی میں مخلوقات کی تقدیر کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا ہے،
ان کل شیء خلقناہ بقدر وکل شیء حصیناہ فی امام مبین جیسی آیات اس کی دلیل ہیں. اور حدیث کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ ان اللہ تعالی کتب مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ کہ اللہ تعالی نے مخلوقات کی تقدیر کو آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. چنانچہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالی نے قلم کو پیدا کیا اور اس سے کہا کہ اکتب لکھ. قلم نے کہا وما اکتب میں کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالی نے کہا کہ اکتب ما ہوا کائن الی یوم القیامہ کہ تم لکھو ان تمام تر امور و احوال اور تمام اشیاء کو جو قیامت تک وقوع پذیر ہونے والی ہیں. چنانچہ قلم نے لوح محفوظ کے اندر ان تمام چیزوں کو لکھ دیا. اور یہ تقدیر کے دونوں درجوں میں سے پہلے درجے کی دوسری چیز ہے جس پر یہ درجہ متضمن ہے. کتابت مقادیر خلائق فی اللوح محفوظ سے متعلق ضروری باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں پیش کی جائیں گی. اور آج میں اسی قدر پر اکتفا کرتا ہوں. بقیہ اس سے متعلقہ باتیں کل کے درس میں انشاءاللہ پیش کی جائیں گی. اللہ تعالیٰ سے توفیق کی دعا مانگتا ہوں اور مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان کامل کی توفیق دے جن میں یہ امر بھی داخل ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کے خیر، اس کے شر، اس کی شیرینی، اس کے کڑواہٹ پر ایمان رکھتے ہیں. وصلی اللہ